رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما صلی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین سبحان اللہ عدد خلقہ سبحان اللہ رضا نفسہ سبحان اللہ زینت عرشہ سبحان اللہ مداد کلماتہ الحمدللہ عدد الحمدللہ رضا نفسہ الحمدللہ زینت عرشہ الحمدللہ مداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بخش رحم والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھا پارہ لن تنالوا البر کا ترجمہ کرتی ہوں اللہ کے لیے۔ اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرما۔ تم خیر کامل کو کبھی نہ حاصل کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم خیر کامل کو کبھی نہ حاصل کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے۔ جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ سب کھانے کی چیزیں ترول تورات کے قبل بستثنا اس کے جس کو یعقوب نے اپنے نفس پر حرام کر لیا تھا، مطلب بہت ایسی چیز تھی جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پر حرام کر لی تھی، بنی اسرائیل پر حلال تھی۔ فرما دیجئے کہ پھر تورات لا، پھر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ سو جو شخص اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بات کی تہمت لگائے تو ایسے لوگ بڑے بے انصاف ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہہ دیا، سو تم ملت ابراہیم کی اتباع کرو جس میں ذرا کجی نہیں اور وہ مشرک بھی نہ تھے۔ یقیناً وہ مکان جو سب سے پہلے لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ مکان ہے جو کہ مکہ میں ہے، جس کی حالت یہ ہے کہ وہ برکت والا ہے اور جہاں بھر کے لوگوں کا رہنما ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں جملہ ان کے ایک مقام ابراہیم ہے اور جو شخص اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے لوگوں کے ذمہ اس مکان کا حج کرنا ہے، یعنی شخص کے ذمہ کو جو کہ طاقت رکھے وہاں تک کے سبیل کی، اور جو شخص منکر ہو تو اللہ تعالیٰ تمام جہاں والوں سے غنی ہیں۔ آپ فرما دیجیے کہ اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے احکام کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کی اطلاع رکھتے ہیں۔ آپ فرما دیجیے کہ اہل کتاب کیوں ہٹاتے ہو اللہ تعالیٰ کی راہ سے ایسے شخص کو جو ایمان لا چکا، اس طور پر کہ کجی ڈھونڈتے ہو اس کی راہ کے لیے، حالانکہ تم خود بھی اطلاع رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم کہنا مانو گے کسی فرقہ کا ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے تو وہ لوگ تم کو تمہاری ایمان لائے پیچھے کافر بنا دیں گے۔ آج تم کفر کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم کو اللہ تعالیٰ کے احکام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں اور تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو مضبوط پکڑتا ہے تو ضرور راہ راست کی ہدایت کیا جاتا ہے۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرا کرو، ڈرنے کا حق اور بخبر اسلام کا کسی حالت پر جان مت دینا۔ آمین اللہ حالت اسلام پر جان لیجیے اور مضبوط پکڑے رہو اللہ تعالیٰ کے سلسلہ کو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، مطلب کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہو۔ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے کا مطلب ہے کہ قرآن شریف اللہ کی ایک مضبوط رسی اور مضبوط پکڑے رہو اللہ تعالیٰ کے سلسلہ کو اس طور پر کہ تم سب باہم متفق بھی رہو اور باہم نا اتفاقی مت کرو۔ اور تم پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس کو یاد کرو، جب کہ تم دشمن تھے بس اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دیا، تم سب خدا تعالیٰ کے نام سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور تم لوگ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جیسے مہاجر کو جو ہے بھائی بنا لیا تھا انصار نے، اللہ سب کو آپس میں جو اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جان بچائی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اپنے احکام بیان کر کے بتلاتے رہتے تاکہ تم ایک ایسی جماعت ہونا ضرور ہے کہ خیر کی طرف بلایا کرے، نیک کاموں کے
करने को कहा करे और बुरे कामों से रोका करे, नहीं अनमुल अम्र बिल मारूफ। ऐसे ही लोग पूरे कामयाब होंगे। और तुम लोग इन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने बाहम तफरीक कर ली और बाहम इख्तलाफ कर लिया। उनके पास एक आवाज़ पहुँचने के बाद और उन लोगों के लिए सजाए अजीम होगी। इस रोज के बाजे चेहरे सफ़ेद होंगे और बाजे चेहरे स्याह होंगे। सो जिनके चेहरे स्याह हो गए होंगे उनसे कहा जाएगा, क्या तुम लोग काफिर हो गए थे अपनी ईमान लाने के बाद? तो सजाए चक्को बस अब अपने कुफ्र के। और जिनके चेहरे सफ़ेद हो गए होंगे वो अल्लाह की रहमत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी रहमत इसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला की आयतें हैं जो सही सही तौर पर हम तुमको पढ़कर सुनाते हैं। अल्लाह ताला मखलूकात पर जुल्म करना नहीं चाहते। अल्लाह ही की मिल्क जो कुछ आसमान में और ज़मीन में है, अल्लाह ताला की तरफ सब मुकदमात रुजू किए जाएंगे। तुम लोग अच्छी जमात हो तो वो जमात लोगों के लिए जाहिर की गई है। तुम लोग नेक कामों को बतलाते हो, बुरी बातों से रोकते हो। अल्लाह ताला पर ईमान लाते हो। अगर अहले किताब ईमान लाते तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता। इनमें से बाज़ी तो मुसलमान हैं, ज़्यादा हिस्सा इनमें से काफिर हैं। तुमको हरगिज़ कोई ज़रा न पहुँचा सकेंगे मगर ज़रा खफीफ सी अजीत है। अगर तुमसे वो मुकातला करे तो तुमको पीठ दिखाकर भाग जाएंगे। फिर किसी की तरफ से उनकी हमायत न की जाएगी। जमा दी गई उन पर बेकदरी जहाँ कहीं भी पाए जाएंगे। मगर हाँ, एक तो ऐसे जरिया के सिवा जो अल्लाह की तरफ से है, एक ऐसे जरिया से जो आदमियों की तरफ से मुस्तक हो गए गजब इलाही की और जमा दी गई इन पर पस्ती। इस वजह से हुआ कि वो लोग मुनकिर हो जाते थे। एक काम इलाहिया का कत्ल कर दिया करते थे पैगम्बरों को यहाँ कर दिए। इस वजह से हुआ कि इन लोगों ने इताअत न की और दायरा से निकल जाते थे। ये सब बराबर नहीं। उन अहले किताब में से जो एक जमात वो भी है जो कायम है अल्लाह की आयतें औकात सब में पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह पर क़यामत वाले दिन पर ईमान रखते हैं, नेक काम बतलाते हैं, बुरी बातों से रोकते हैं और नेक कामों में दौड़ते हैं। ये लोग शाइस्ता लोगों में से हैं और ये लोग जो नेक काम करेंगे उनसे महरूम न किए जाएंगे। अल्लाह ताला अहले तकवा को खूब जानते हैं। जो लोग काफिर रहे और हरगिज़ उनके काम न आएंगे, उनके माल और न उनकी औलाद अल्लाह ताला के मुकाबले में जरा भी वो लोग दोजख वाले हमेशा हमेशा इसी में रहेंगे। वो जो कुछ खर्च करते हैं उस दिनवी जिंदगानी में इसकी हालत इस हालत के मिसल है कि एक हवा हो जिसमें तेज सर्दी हो। मतलब गैर मुस्लिम के बारे में अल्लाह ताला मिसाल दे रहे हैं कि वो जो कुछ खर्च करते हैं दुनिया में, जैसे ज़कात खैरात सदका, कि एक हवा हो जिसमें तेज सर्दी हो, लग जावे ऐसे लोगों की खेती को जिन्होंने अपना नुकसान कर रखा, बस वो इसको बर्बाद कर डाले। अल्लाह ताला ने उन पर जुल्म नहीं किया, लेकिन वो खुद ही अपने आप को ज़रर पहुंचा रहे हैं। ऐ ईमान वालों, अपने सिवा किसी को साहिब खुसूसियत मत बनाओ। वो लोग तुम्हारे साथ फसाद करने में कोई दकीका उठा नहीं रखते, तुम्हारी मुजरत की तमन्ना रखते हैं। वाकई बुग़्ज़ उनके मुँह से जाहिर हो पड़ता है, जिस कदर उनके दिलों में है वो तो बहुत कुछ है। मतलब यहूदी के बारे में अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को हम अलामातें तुम्हारे सामने जाहिर कर चुके। अगर तुम अक्ल रखते हो, हाँ तुम ऐसे हो कि उन लोगों से मोहब्बत रखते हो और ये लोग तुमसे असला मोहब्बत नहीं रखते, हालांकि तुम तमाम किताबों पर ईमान रखते हो। ये लोग जो तुमसे मिलते हैं कह देते हैं कि हम ईमान ले आए, जब अलग होते हैं तो तुम पर अपनी अंगुलियां काट काट खाते हैं। हमारे गर्ज के यहूदी नसारा के बारे में आप कह दीजिए कि तुम मर रहो अपने गुस्सा में, बेशक खुदा ताला खूब जानते हैं दिलों की बातों को। अगर तुम कोई अच्छी हालत पेश आती है तो उनके लिए मुझे रंज होती है। जब सहाबा सब कोई अच्छी हालत पेश आती थी तो वो इस पर हसद करते थे यहूदी, और अगर तुमको कोई नागवार हालत पेश आती तो इससे खुश होते हैं। अगर तुम इस्तक़लाल और तकवा के साथ रहो तो उन लोगों की तदबीर तुमको जरा भी ज़रर न पहुंचा सकेगी। भला सुबह अल्लाह ताला उनके अमाल पर अहाता रखते हैं। और जबकि आप सुबह के वक्त अपने घर से चले मुसलमानों को मुकातला करने के लिए मकामात पर जमा रहे थे, अल्लाह ताला सब सुन रहे थे, सब जान रहे थे। जब तुम में दो जमातों ने दिल में ख्याल किया कि हम हिम्मत हार दें, अल्लाह ताला तो इन दोनों जमातों का मददगार था।
बस मुसलमानों को तो अल्लाह ताला ही पर एतमाद करना चाहिए। ये बात मुहक्किक है कि हक ताला ने तुमको बदर में मंसूर फरमाया। हालांकि तुम बेसरो सामान थे तो अल्लाह ताला से डरते रहा करो ताकि तुम शुक्रगुजार रहो। जबकि आप मुसलमान से यूँ फरमा रहे थे कि क्या तुमको ये अम्र काफ़ी न होगा कि तुम्हारा रब तुम्हारी इमदाद करे 3000 फरिश्तों के साथ जो उतारे जाएंगे। हाँ क्यों नहीं, अगर तुम मुत्तकी रहोगे वो लोग तुम पर एकदम से आ पहुँचेंगे तो तुम्हारा रब तुम्हारी इमदाद फरमाएगा 5000 फरिश्ते से जो एक खास वजह बनाए होंगे। अल्लाह ताला इन्होंने इमदाद महज इसलिए की कि तुम्हारे लिए बशारत हो ताकि तुम्हारे दिलों को करार हो जाए। और नुसरत सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है जो कि ज़बरदस्त है, हकीम है, ताकि कुफ्फार में से एक गरबा को हलाक कर दे या उनको जलील खार कर दे, फिर वो नाकाम लौट जाएंगे। आपको कोई दखल नहीं, यहाँ तक कि खुदाए ताला उन पर या तो मुतवज्जह हो जाए या उनको कोई सजा दे दे, क्योंकि वो जुल्म भी बड़ा कर रहे हैं। और अल्लाह ही की मुल्क है, जो कुछ आसमान में है जो कुछ जमीन में है, वो जिसको चाहे बख्श दे और जिसको चाहे आजाद दे। अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़िरत करने वाले बहुत रहमत करने वाले हैं। है ईमान वालों, सूद मत खाओ यानी ना लो असल से कई हिस्से ज़ायद करके, और अल्लाह ताला से डरो, उम्मीद है कि तुम कामयाब हो जाओ। इस आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। खुशी से कहना मानो अल्लाह ताला का रसूल का, उम्मीद है कि तुम रहम किए जाओगे। और डरो सिर्फ मग़फ़िरत के जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तरफ जन्नत के जिसकी वसअत ऐसी है जैसे आसमान जमीन में तैयार की गई है खुदा से डरने वालों के लिए। और ऐसे लोग जो कि खर्च करते हैं फरागत में, तंगी में, गुस्सों के जब्त करने वाले हैं, लोगों से दर गुजर करने वाले। अल्लाह ताला ऐसे नेकोकारों को महबूब रखता है। ऐसे लोग जबकि कोई ऐसा काम कर गुजरते हैं जिसमें ज्यादती हो या अपनी जात पर नुकसान उठाते हैं तो अल्लाह ताला तुमको याद कर लेते हैं, फिर अपने गुनाहों की माफ़ी चाहने लगते हैं। अल्लाह ताला के सिवा और है कौन जो गुनाह को बख्शता हो। और वो लोग अपने फेल पर इसरार नहीं करते और वो जानते हैं इन लोगों की जजा बख्शिश है। इनके रब की तरफ से ऐसे बाग हैं, उनके नीचे नहरें चलती होंगी, ये हमेशा हमेशा इन्हीं में रहेंगे। और अच्छा हक़ुल खिदमत है इन काम करने वालों का। बिल तहकीक तुमसे कि मुख्तलिफ तरह गुजर चुके हैं, तो तुम रोए ज़मीन पर चलो फिरो और देख लो कि आखिर अंजाम तकरीब करने वालों का कैसा हुआ। ये बयान काफ़ी है तमाम लोगों के लिए, हिदायत और नसीहत ख़ास खुदा से डरने वालों के लिए। तुम हिम्मत मत हारो, रंज मत करो और गाली तुम ही रहोगे अगर तुम पूरे मोमिन रहे। अगर तुमको जख्म पहुंच जाए तो इस कौम को भी ऐसा ही जख्म पहुंच चुका है। यानी कि ये जो है तो जंग उहद के बारे में, जंग बदर में अल्लाह ताला ने जो है तो इनको नुसरत दी थी, कामयाबी दी थी। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग उहद में कुछ जख्म लगा था तो ये लिए तसल्ली अल्लाह ताला दे रहे हैं। हम इन अय्याम को लोगों के दरमियान बदलते रहा करते हैं ताकि अल्लाह ताला ईमान वालों को जान ले। तुम में से बाजू को शहीद बनाना था। अल्लाह ताला जुल्म करने वालों से मोहब्बत नहीं रखते ताकि मैल कुचैल से साफ कर दे ईमान वालों को और मिटा देवे काफिरों को। हाँ क्या तुम ये ख्याल करते हो कि जन्नत में जा दाखिल होंगे, हालांकि हनूज अल्लाह ताला ने उन लोगों को देखा ही नहीं जिन्होंने तुम में से जिहाद किया हुआ, न उनको देखा जो साबित कदम रहने वाले हैं। तुम तो मरने की तमन्ना कर रहे थे, मौत के सामने आने से के पहले से इसको खुली आंखों देख लिया था। और मोहम्मद मेरे रसूल ही तो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे पहले और भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं, तो अगर आपका इंतकाल हो जाए या आप शहीद ही हो जावे तो क्या तुम लोग उल्टे फिर जाओगे। और जो शख्स उल्टा फिर जाएगा, जंग उहद के बारे में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुफार मक्का ने इतला किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं, तो इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से वो ये जवाब आया कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो जाए तो तुम उल्टे फिर जाओगे। तो जो शख्स उल्टा फिर जाएगा
तो खुदा ताला का कोई नुकसान न करेगा, खुदा ताला जल्दी एवज देगा हक सनास लोगों को, और किसी शख्स को मौत आना मुमकिन नहीं बदुन हुक्म है खुदा ताला के, इस तौर से कि इसकी मियाद मुअय्यन लिखी हुई रहती है। जो शख्स दुनियावी नतीजा चाहता है तो हम उसको दुनिया ही का हिस्सा दे देते हैं, जो शख्स उखरवी नतीजा चाहता है तो हम इसको आखिरत का हिस्सा देंगे। हम बहुत जल्द एवज देंगे हक सनासों को। और बहुत नबी हो चुके हैं जिनके साथ होकर बहुत अल्लाह वाले लड़े हैं, सो ना तो हिम्मत हारी उन्होंने उन मुसाहिब की वजह से जो उन पर अल्लाह की राह में वाक़ा हुई, और ना उनका जोर घटा, ना वो दबे। और अल्लाह ताला को ऐसे मुस्तकिल मिजाजों से मोहब्बत है, उनकी जुबान से भी तो इसके सिवा और कुछ नहीं निकला कि उन्होंने अर्ज किया है हमारे परवरदिगार, हमारे गुनाह को हमारे कामों में जमा और हमारे हद से निकल जाने को वक्त दीजिए, हमको साबित कदम रखिए, हमको काफिर लोगों पर गालिब कीजिए। सो इनको अल्लाह ताला ने दुनिया का भी बदला दिया, आखिरत का भी उम्दा बदला दिया। अल्लाह ताला को ऐसे नेककारों से मोहब्बत है। ईमान वालों, अगर तुम कहना मानोगे काफिरों का तो वो तुमको उल्टा फेर देंगे, फिर तुम नाकाम हो जाओगे, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारा दोस्त है और वो सबसे बेहतर मदद करने वाला है। अभी डाले देते हैं हौल काफिरों के दिलों में बसबब इसके कि उन्होंने अल्लाह ताला का शरीक ऐसी चीज को उठाया जिस पर कोई दलील अल्लाह ताला ने नाज़िल नहीं फरमाई, और उनकी जगह जहन्नम है और बुरी जगह है बेइंसाफों की। यार यकीन अल्लाह ताला ने तो तुमसे अपने वादे को सच्चा कर दिखाया था जिस वक्त के तुम इन कुफ्फार को बहुक्म खुदाबंदी कत्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि तुम खुद ही कमजोर हो गए और हुक्म में इख्तलाफ करने लगे, और तुम कहने पर न चले बाद इसके कि तुमको तुम्हारे दिल खा बात दिखला दी थी। तुम में से बाजे तो वो शख्स है जो दुनिया चाहते हैं, बाजे तुम में से वो थे जो आखिरत के तलबगार थे। इसलिए अल्लाह ताला ने आइंदा के लिए अपनी नुसरत को बंद कर लिया और फिर तुमको इन कुफ्फार से हटा दिया ताकि खुदा ताला तुम्हारी आजमाइश फरमाए। यकीन समझो कि अल्लाह ताला तुमको माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला बड़े फजल वाले हैं मुसलमानों पर। वो वक्त याद करो जब तुम चढ़े चले जाते थे, किसी को मुड़कर भी न देखते थे और रसूल तुम्हारे पीछे की जाने से तुमको पुकार रहे थे। सो खुदा ताला ने तुमको पादाश में गम दिया, बस सबब गम देने की ताकि तुम मगमूम न हुआ करो, ना इस चीज पर जो तुमसे हाथ से निकल जाए, ना इस पर जो तुम पर मुसीबत पड़े। अल्लाह ताला सब खबर रखते हैं तुम्हारे सब कामों की। फिर अल्लाह ताला ने इस गम के बाद तुम पर चैन भेजी, यानी और कि तुम में से एक जमात पर तो इसका गलबा हो रहा था। एक जमात वो थी कि उनको अपनी जान ही की फिक्र पड़ रही थी। वो लोग अल्लाह ताला के साथ खिलाफ वाक़ा ख्याल या हालात कर रहे थे जो कि महज हिमाकत का ख्याल था। वो यूं कह रहे थे कि क्या हमारा कुछ अख्तियार चलता है? फरमा दीजिए कि अख्तियार तो सब अल्लाह ही का है। वो लोग अपने दिलों में ऐसी बात पोशीदा रखते हैं जिसको आप सबके सामने जाहिर नहीं करते। कहते हैं कि अगर हमारा कुछ अख्तियार चलता तो हम यहाँ मकतूल न होते। आप फरमा दीजिए कि तुम लोग अपने घरों में भी रहते, तब भी जिन लोगों के लिए कत्ल मुकद्दर हो चुका है वो लोग इन मकामात की तरफ निकल पड़ते जहाँ वो गिर रहे हैं। और ये जो कुछ हुआ इसलिए हुआ ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे बातिन की बात की आजमाइश करे और ताकि तुम्हारे दिलों की बात को माफ़ कर दे। अल्लाह ताला सबके बातिन की बातों को खूब जानते हैं। यकीनन तुम में से जिन लोगों ने पुष्ट फेर दी थी जिस रोज के दोनों जमातें बाहम मुकाबला हुई, इसके सिवा और कोई बात नहीं हुई कि उनको शैतान ने लग़्ज़िश दे दी के बाद अमाल के सबब। यकीन समझो अल्लाह ताला ने उनको माफ़ फरमा दिया। यकीन नहीं वाकई अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़िरत करने वाले हैं, बड़े हलम वाले हैं। ईमान वालों, तुम इन लोगों की तरह मत हो जाना जो कि काफिर हैं और कहते हैं अपने भाइयों की निस्बत जब वो किसी सरजमीन में सफ़र करते हैं या वो लोग कहीं गाजी बनते हैं कि अगर ये लोग हमारे पास आते तो न मरते और न मारे जाते। ताकि अल्लाह ताला इस बात को उनके कुलूब में मौजब हसरत कर दे। और जिलाता मारता तो अल्लाह ही है और अल्लाह ताला जो कुछ तुम करते हो सब कुछ देख रहे हैं। अगर तुम लोग अल्लाह की राह में मारे जाओ
یا مر جاؤ تو ضرور اللہ تعالیٰ کے پاس کی مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جن کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو ضرور اللہ ہی کے پاس جمع کیے جاؤ گے. بعد اس کے خدائی کی رحمت کے سوا آپ ان کے ساتھ نرم رہیں اور اگر یہ تند خو سخت طبیعت ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے. سو آپ ان کو معاف کر دیجیے اور آپ ان کے لیے استغفار کر دیجیے. ان سے خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کریں اپنے صحابہ کے بارے میں, آپ کے صحابہ کے بارے میں. پھر جب آپ رائے پختہ کر لے تو خدا تعالیٰ پر اعتماد کیجیے. بے شک اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. اگر حق تعالیٰ تمہارا ساتھ دے تب تو تم سے کوئی نہیں جیت سکتا. اگر تمہارا ساتھ نہ دے تو اس کے بعد ایسا کون ہے جو تمہارا ساتھ دے اور غالب کر دے. اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان والوں کو اعتماد رکھنا چاہیے. اور نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے. حالانکہ جو شخص خیانت کرے گا وہ شخص اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا. پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا عوض ملے گا. ان پر بالکل ظلم نہ ہوگا. تو ایسا شخص جو کہ رضا حق کا تابع ہو, کیا وہ شخص اس شخص کے مثل ہو جائے جو کہ غضب الہی کا مستحق ہو اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو اور وہ جانے کی بری جگہ. یہ مذکورین درجات میں مختلف ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے ہیں اور ان کے اعمال کو. حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا جب کہ ان میں انہی کی جنس سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں, ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں, ان کو کتاب اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں. بالیقین یہ لوگ قبل سے صریح غلطی میں تھے. اور جب تمہاری ایسی ہار ہوئی جس کے 2 حصے تم جیت چکے تھے تو کیا ایسے وقت میں تم یوں کہتے ہو کہ یہ کدھر سے ہوئی. آپ فرما دیجئے کہ یہ ہار خاص تمہاری طرف سے ہوئی. بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے. جو مصیبت تم پر پڑی جس روز کے وہ دونوں گروہ باہم مقابلے سو خدا تعالیٰ کی مشیت سے ہوئی تاکہ اللہ تعالیٰ مومنین کو بھی دیکھ لے اور ان لوگوں کو بھی دیکھ لے جنہوں نے نفاق کا برتاؤ کیا. ان سے یوں کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑنا. جنگ احد کے بارے میں یا دشمنوں کا دفیہ بن جانا. بولے کہ اگر ہم کوئی ڈھنگ کی لڑائی دیکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ ہو لیتے. یہ منافقین تھے. یہ منافقین اس روز کفر سے نزدیک تر ہو گیا نسبت اس حالت کے کوئی ایمان سے نزدیک تھے. یہ لوگ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں. اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ اپنے دل میں رکھتے ہیں. ایسے لوگ ہیں کہ اپنے بھائیوں کی نسبت بیٹھے ہوئے باتیں بناتے ہیں کہ اگر ہمارا کہنا مانتے تو قتل نہ کیے جاتے. آپ فرما دیجیے کہ اچھا تو اپنے اوپر سے موت کو ہٹاؤ اگر تم سچے ہو. اے مخاطب, جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کی گئے ان کو مردہ مت خیال کرنا بلکہ وہ تو زندہ اپنے پروردگار کے مقرب ہے. ان کو رزق بھی ملتا ہے. وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائے. اور جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے ان سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کی بھی اس حالت پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے. خوش ہوتے ہیں بوجہ نعمت و فضل خداوندی کے اور بوجہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا اجر جائے نہیں فرماتے. جن لوگوں نے اللہ رسول کے کہنے کو قبول کر لیا بعد اس کے ان کو زخم لگا تھا, ان لوگوں میں جو نیک اور متقی ہیں ان کے لیے ثواب عظیم ہے. ایسے ہی لوگ ہیں کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ ان لوگوں نے تمہارے لیے سامان جمع کیا سو تم کو ان سے اندیشہ کرنا چاہیے. سو ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کو حق تعالیٰ کافی ہے, حسبنا اللہ نعم الوکیل, اور وہی سب کام سپرد کرنے کے لیے اچھا ہے. پس یہ لوگ خدا کی نعمت فرض سے بھرے ہوئے واپس آئے. ان کو کوئی ناگواری ذرا پیش نہیں آئے. وہ لوگ رضا حق کے تابع رہے
اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہ شیطان ہے کہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، سو تم ان سے مت ڈرنا، مجھے سے ڈرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ اور آپ کے لیے وہ لوگ موجب غم نہ ہونے پائے جو جلدی سے کفر میں پڑ جاتے ہیں، یقیناً وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ذرا برابر بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ آخرت میں سے ان کو اسلم بہرہ نہ دیں اور ان لوگوں کو سزائے عظیم ہوگی، یقین جتنے لوگوں نے ایمان کی جگہ کفر کو اختیار کر رکھا ہے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ذرا برابر ضرر نہیں پہنچا سکتے، ان کو دردناک سزا ہوگی۔ اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ یہ ہرگز خیال نہ کرے کہ ہمارا ان کو مہلت دینا ان کے لیے بہتر ہے، ہم ان کو صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ جرم میں ان کو اور ترقی ہو جائے، ان کو توہین آمیز سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حالت میں نہیں رکھنا چاہتے جس پر اب ہو، جب تک کہ ناپاک کو پاک سے متمیز نہ ہو نہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ایسے امور غیبیہ پر تم کو مطلع نہیں کرتے، لیکن ہاں جس کو خود چاہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں ان کو منتخب فرما لیتے ہیں۔ پس اب اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اگر تم ایمان لے آؤ اور پرہیز رکھو تو پھر تم کو اجر عظیم ملے گا۔ ہرگز خیال نہ کرے ایسے لوگ جو ایسی چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے کہ یہ بات کچھ ان کے لیے اچھی ہوگی، بلکہ یہ بات ان کے لیے بہت ہی بری ہے۔ وہ لوگ قیامت کے روز توق پہنائے جائیں گے اس کا جس میں انہوں نے بخل کیا، اور آخر میں آسمان زمین اللہ تعالیٰ کا رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ان لوگوں کا قول جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ مفلس ہے، ہم مالدار ہیں، ہم ان کے کہے ہوئے کو لکھ رہے ہیں، ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے کہ چکھو آگ کا عذاب، یہ ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے اپنے ہاتھوں سمیٹے ہیں۔ یہود کو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ آئیے ہم ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں۔ وہ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم فرمایا تھا کہ ہم کسی کا پیغمبر پر ایک تقاد نہ لاویں گے جب تک کہ ہمارے سامنے معجزہ نظر و نیاز خداوندی کا ظاہر نہ کرے کہ اس کو آگ کھا جاوے۔ آپ فرما دیجیے کہ بالیقین بہت سے پیغمبر مجھ سے پہلے بہت سے دلائل لے کر آیا، خود یہ معجزہ بھی جس کو تم کہہ رہے ہو سو تم نے ان کو قتل کیا تھا اگر تم سچے ہو یہودی کے بارے میں۔ سو اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں تو بہت سے پیغمبروں کی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں تکذیب کر چکے ہیں، جو معجزات لے کر آئے تھے اور صحیفے لے کر اور روشن کتاب لے کر۔ ہر جان کی موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو پوری پاداش تمہاری قیامت ہی کی روز ملے گی۔ تو جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا سو پورا کامیاب وہ ہوا، اور دنوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکے کا سودا ہے۔ البتہ آگے اور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں اپنی جانوں میں، البتہ آگے تو اور سنو گے بہت سی باتیں دل آزاری کی ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، ان لوگوں سے جو کہ مشرک ہیں، اور اگر صبر کرو گے اور پرہیز رکھو گے تو یہ تاکیدی احکام میں سے ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے روبرو ظاہر کر دینا، اس کو پوشیدہ مت کرنا، سو ان لوگوں نے اس کو اپنے پس پشت پھینک دیا، اس کے مقابلہ میں کم حقیقت معاوضہ لے لیا، سو بری چیز ہے جس کو وہ لوگ لے رہے ہیں۔ جو لوگ ایسے ہیں کہ اپنے کردار بد پر خوش ہوتے ہیں اور بوجہ نیک کام نہیں کیا اس پر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو، ایسے شخص کو ہرگز مت خیال کرو کہ وہ خاص طور کے عذاب سے بچاؤ میں رہیں گے، بلکہ ان کو دردناک سزا ہوگی۔ اللہ ہی کے لیے سلطنت آسمان کی زمین کے، اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔
بلا صبح آسمان کے اور زمین کے بنانے میں اور یکی بعد دیگر رات اور دن کے آنے جانے میں دلائل ہیں اہل عقل کے لیے، جن کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، آسمان زمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں کہ ہماری پروردگار ہے، آپ نے اس کو یعنی پیدا نہیں کیا، ہم آپ کو منزہ سمجھتے ہیں، سو ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجیے، اے ہمارے پروردگار، بے صبح آپ جس کو دوزخ میں داخل کرے اس کو واقعی رسوا ہی کر دیا ہے، اور ایسے بے انصافوں کا کوئی ساتھی بھی دینے والا نہیں ہے، ہمارے پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ وہ ایمان لانے کے بعد سے اعلان کر رہے ہیں، یعنی صحابہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمارے پروردگار پھر ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے، ہماری بدیوں کو بھی ہم سے زائل کر دیجیے، اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ مت دیجیے، اے ہمارے پروردگار، ہم کو وہ چیز بھی دیجیے جس کا ہم سے اپنے پیغمبروں کے معرفت آپ نے وعدہ فرمایا، ہم کو قیامت کے روز رسوا نہ کیجیے، یقیناً آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، سو منظور کر لیا ان کی درخواست ان کے رب نے اس وجہ سے کہ میں کسی شخص کے کام کو جو کہ تم میں سے کام کرنے والا ہو حقارت نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک دوسرے کے ججو ہو، سو جن لوگوں نے ترک وطن کیا اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور تکلیفیں دیے گئے، میری راہ میں جہاد کیا، شہید ہو گئے، ضرور ان لوگوں کی تمام خطائیں معاف کر دوں گا، اور ضرور ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، سو عوض ملے گا اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ ہی کے پاس اچھا عوض، تجھ کو ان کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا مغالطہ میں نہ ڈال دے، چند روزہ بہار ہے پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، وہ بری ہی آرام گاہ ہے، لیکن جو لوگ خدا سے ڈرے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے، جو چیزیں خدا کے پاس ہے وہ نیک بندوں کے لیے بدرجہ جہاں بہتر ہے، اور بالیقین بعض لوگ اہل کتاب سے ایسے بھی ضرور ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعتقاد رکھتے ہیں، اس کتاب کے ساتھ بھی جو تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، اس کتاب کے ساتھ بھی جو ان کے پاس بھیجی گئی، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلہ میں کم حقیقت معاوضہ نہیں لیتے، ایسے لوگوں کو ان کا نیک عوض ملے گا، ان کے پروردگار کے پاس بلا شبہ اللہ تعالیٰ جلدی ہی حساب کریں گے، ایمان والوں خود صبر کرو اور مقابلہ میں صبر کرو، مقابلہ کے لیے مستعد رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پورے کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں تک آل عمران تھا، وہ سورہ نساء شروع ہوتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا، اس جاندار سے اس کا جوڑا پیدا کیا، ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائی، اور تم خدا تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے مطالبہ کیا کرتے ہو، اور قرابت سے بھی ڈرو، بالیقین اللہ تعالیٰ کو سب اطلاع رکھتے ہیں، جن بچوں کا باپ مر جاوے ان کے مال انہی کو پہنچاتے رہو، اور تم اچھی چیز سے بری چیز کو مت بدلو، اور ان کے مال مت کھاؤ، یعنی یتیم کے مال، جو یتیم کا مال کھائے گا وہ اپنے پیٹ میں آگ کا انگارہ بھرے گا، اپنے مالوں کے رہنے تک ایسی کارروائی کرنا بڑا گناہ ہے، اگر تم کو اس بات کا احتمال ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو اور عورتوں سے جو تم کو پسند ہو نکاح کر لو، دو عورتوں سے، تین عورتوں سے، چار عورتوں سے، پس اگر تم کو احتمال ہو کہ اس کا ہو کہ عدل نہ رکھو گے تو ایک ہی بیوی پر بس کرو، یا جو لانڈی تمہارے ملک میں ہو وہی صحیح، اس امر مذکور میں زیادہ زیادتی نہ ہونے کی توقع قریب تر ہے، اور تم لوگ بیویوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دے دیا کرو، ہاں مگر وہ بیویاں خوش دلی سے چھوڑ دے تم کو اس مہر میں کا کوئی ججو تو تم اس کو کھاؤ، مزہ دار آج خوش گوار سمجھ کر، تم کم عقلوں کو اپنے وہ مال مت جن کو خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے مائن زندگانی بنایا ہے، ان مالوں میں سے ان کو کھلاتے رہو، پہناتے رہو، ان سے معقول بات کہتے رہو، اور تم یتیموں کو آزما لیا کرو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کو پہنچ جائے، پھر
اگر ان میں سے ایک گنا تمیز دیکھو تو ان کے اموال ان کے حوالہ کر دو، اور اموال کو ضرورت سے زائد اٹھا کر اس خیال سے کہ یہ بالغ ہو جائیں گے جلدی اڑا کر مت کھا ڈالو۔ جو شخص مستغنا ہو سو ہوا تو اپنے کو بالکل بچائے، جو شخص حاجت مند ہو تو وہ مناسب مقدار سے کھا لے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بھی کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والے کافی ہیں۔ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں جس کو ماں باپ بہت نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں، عورتوں کے لیے بھی حصہ اس چیز میں جس کو ماں باپ بہت نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں، خواہ وہ جو چیز قلیل ہو یا کثیر ہو، حصہ قطعی ہے۔ اور جب وارثوں میں ترکہ کی تقسیم ہونے کے وقت موجود ہوں رشتہ دار اور دور کے اور یتیم اور غریب لوگ، تو ان کو بھی اس ترکہ میں سے جس قدر بالغوں کا ہے کچھ دے دو۔ ان کے ساتھ خوبی سے بات کرو، اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر اپنے بعد چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جاوے تو ان کو فکر ہو، سو ان لوگوں کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ سے ڈریں اور موقع کی بات کہیں۔ بلا صبح جو لوگ یتیموں کا مال بلا استحقاق کھاتے اور برتتے ہیں، کچھ نہیں اپنے شکم میں آگ بھر رہے ہیں، عنقریب تپتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے باب میں لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصہ کے برابر، لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصہ کے برابر۔ اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں گی تو 2 سے زیادہ ہوں تو ان لڑکیوں کو 2/3 ملے گا اس مال کا جو کہ مورث چھوڑ مرا ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کو نصف ملے گا۔ اور ماں باپ کے لیے یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لیے میت کے ترکہ میں سے چھٹا حصہ ہے۔ اگر میت کے کچھ اولاد ہو، اگر اس میت کے کچھ اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث تو اس کے ماں کا 1/3 ہے۔ اگر میت کے 1 سے زیادہ بھائی بہن ہو تو اس کے کو چھٹا ملے گا اور باقی باپ کو ملے گا۔ وصیت نکال لینے کے بعد کہ وصیت کہ میت اس کی وصیت کر جاوے، یہ دین کی بعد یا دین کے بعد تمہارے اصول و فروع ہیں جو تم پورے طور پر نہیں جان سکتے ہو۔ ان کا میں کون سا شخص تم کو نفع پہنچانے میں نزدیک تر ہے، یہ حکم من جانب اللہ مقرر کر دیا گیا۔ بالیقین اللہ تعالیٰ بڑے ہی علم اور حکمت والے ہیں، اور تم کو آدھا ملے گا اس ترکہ کا جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اگر ان کے کچھ اولاد نہ ہو۔ اگر ان کا کچھ اولاد ہو تو تم ان کو ترکہ کے 1/4 ملے گا۔ وصیت نکالنے کے بعد اس کی وصیت کر جاوے یا دین کے بعد ان بیویوں کو 1/4 ملے گا اس ترکہ کا جس کے تم چھوڑ جاؤ۔ اگر تمہارے کچھ اولاد نہ ہو اور اگر تمہارے کچھ اولاد ہو تو ان کو تمہارے ترکہ سے 8واں حصہ ملے گا۔ وصیت نکالنے کے بعد کہ تم اس کی وصیت کر جاؤ یا دین کے بعد۔ اور اگر کوئی میت جس کی میراث دوسروں کو ملے گی، خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت ایسی ہو جس کے نہ اصول ہو نہ فروع، اس کے 1 بھائی یا 1 بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ پھر اگر یہ لوگ اس سے زیادہ ہوں تو سب تہائی میں شریک ہوں گے۔ وصیت نکالنے کے بعد اس کی وصیت کر دی جائے یا دین کے بعد بشرط یہ کہ کسی کو ضرر نہ پہنچاوے، یہ حکم کیا گیا خدا تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے حلیم ہے۔ یہ سب احکام مذکورہ خداوندی ضابطے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ اور رسول تلک حدود اللہ کے معنی یہ سب احکام مذکورہ خداوندی ضابطے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ اور رسول کی پوری اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بہشتوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور یہ بڑی کامیابی ہے، اور جو شخص اللہ رسول کا کہنا نہ مانے گا وہ بالکل ہی سے کے ضابطوں سے نکل جاوے گا، اس کو آگ میں داخل کر دے گی، اس طرح سے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اگر ایسے شخص
کی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہے، اور جو عورتیں بھی حیائی کا کام کریں گی تمہاری بیویوں میں سے تو سو تم لوگ ان عورتوں پر 4 آدمی اپنے میں سے گواہ کر لو، اگر وہ گواہی دے دیں تو تم ان کو گھروں کے اندر مقید رکھو یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ تجویز فرما دے، جو سے وہ 2 شخص بھی بے حیائی کا کام کرے تو تم میں سے ان دونوں کو اذیت پہنچاؤ، پھر اگر یہ دونوں توبہ کر اصلاح کر لے تو ان لوگوں سے کچھ تعارض نہ کرو، بلا صبح اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے رحمت کرنے والے، توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا ذمہ وہ تو انہی کی ہے جو حماقت سے کوئی گناہ کر بیٹھتے پھر قریب ہی وقت میں توبہ کر لے تو پر تو خدا تعالیٰ توجہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں حکمت والے ایسے لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے ساتھ موت ہی کھڑی ہوئی ہو تو کہنے لگے کہ اب تو توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جن کو حالت کفر پر موت آ جاتی ہے، ان لوگوں کے لیے ہم نے ایک دردناک سزا تیار کر رکھی ہے، اللہ محفوظ رکھی۔ اے ایمان والو، تم کو یہ بات حلال نہیں کہ عورتوں کے مال یا جان کی جبراً مالک ہو جاؤ، ان عورتوں کو اس غرض سے مقید مت کرو جو کچھ تم لوگوں نے ان کو دیا ہے اس میں کا کوئی حصہ وصول کر لو، مگر یہ عورتیں کوئی سری نہ سے استحقاق کریں، ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزران کیا کرو، اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو ممکن ہے تم ایک شے کو ناپسند کرو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بڑی منافعت رکھ دے، اور اگر تم بجائے ایک بیوی کے دوسری بیوی کرنا چاہو تم ایک کو انبار مال دے چکے ہو تو تم اس میں سے کچھ بھی مت لو، کیا تم اس کو لیتے ہو بہتان رکھ کر صریح گناہ کے مرتکب ہو کر، اور تم اس کو کیسے لیتے ہو حالانکہ تم باہم ایک دوسرے سے بے حجابانہ مل چکے ہو، وہ عورتیں تم سے ایک گہرا اقرار لے چکی ہیں، اور تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ دادا نانا نے نکاح کیا ہو، مگر جو بات گزر گئی، بے شک عقلاً بھی بری، بے حیائی اور نہایت نفرت کی بات، اور شرعاً بھی بہت برا طریقہ تم پر حرام کی گئی ہے، تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، تمہاری بہنیں جو دودھ پینے کی وجہ سے تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو کہ تمہاری پرورش میں رہتے ہیں، ان بیویوں سے کہ جن کے ساتھ تم نے صحبت کی ہو، اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہ کی ہو تو تم کو کوئی گناہ نہیں، اور تمہاری بیٹیوں کی بیویاں جو کہ تمہاری نسل سے یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ رکھو، لیکن جو پہلے ہو چکا بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑی رحمت والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھا پارا ختم کیا، اللہ قبول پر آج جو غلطی چلتی میں ہو گئی ہے آپ لوگ بھی معاف کر دیجیے گا سننے والے، اور اللہ بھی معاف کرے۔